ألا لله الدين الخالص۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے دو نام ایسے ہیں، انسان کے دو نام ایسے ہیں کہ جو ہر وقت انسان کی ذات پر چھائے رہتے ہیں، ہر وقت، اور وہ دنیا کے سچے ترین نام ہیں۔ بچوں کے آپ نام رکھتے ہیں تو فرمایا دو نام ایسے عجیب ہیں، ایک نام حمام ہے، لاہور والی ہی کے ساتھ، ٹھیک ہے، حلوے والی ہی کے ساتھ نہیں، حمام، اور ایک نام حارث ہے جو آپ، حمام یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ آدمی ہمہ وقت سوچتا رہتا ہے، اب وہ غلط سوچتا ہے یا صحیح سوچتا ہے یہ اس سے ہمیں کوئی غرض ہی نہیں ہے، وہ سوچتا رہتا ہے، اس کی سوچ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، حتیٰ کہ آپ کا یہ سوچنے کا عمل جو ہے بعض اوقات آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں بھی ہوتا، لیکن سوچ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی جسم جو ہے آپ کی سوچ کے تابع ہو کر خوابوں میں بھی آپ کو بڑی دور لے جاتا ہے اور آپ کو خواب کے مزے دلاتا ہے، اور خواب میں آپ اس قسم کا سوچتے ہیں کہ آپ اس سے ڈر جاتے ہیں اور دبک جاتے ہیں اور ڈراؤنا خواب دیکھ کر اٹھتے ہیں۔ جب آپ رو رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ ہنس رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ کے دل میں کچھ چل رہا ہوتا ہے، آدمی اس کے بغیر۔ اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، کچھ بھی نہ کر رہا ہو، جس کو آپ کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کر رہا، وہ بھی دراصل کچھ کر ہی رہا ہوتا ہے، وہ جاگ رہا ہوتا ہے یا سو رہا ہوتا ہے، کچھ کر رہا ہے۔ حارث کچھ نہ کچھ کرنے والا ہے اور حمام کچھ نہ کچھ سوچنے والا ہے۔ سوچ سے آدمی کی کبھی جان نہیں چھوٹ سکتی، یہ سوچ ہی تو ہے جس نے تاج محل تعمیر کروا دیا کسی کی یاد میں۔ سوچ ہوتی ہے تو قلعہ بنتا ہے، سوچ ہوتی ہے تو مینار پاکستان کی تعمیر ہوتی ہے۔ آپ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کو اچھے اسکول میں داخل کرواتے ہیں، آپ سوچ کر اپنا گھر ایک اچھی سوسائٹی میں بناتے ہیں، اور سوچ کر گاڑی لیتے ہیں، اور سوچ کر کھاتے ہیں، اور سوچ کر سوتے ہیں کہ یہ ٹائم سونے کا آ گیا ہے، اور سوچ کر اٹھنے کا خیال ہوتا ہے کہ اتنے بجے ہم اٹھیں گے، آپ سوچتے ہیں۔ سوچ آدمی کے پاس جب تک موجود ہے اتنی دیر تک آدمی اس سے جان نہیں چھڑا سکتا ہے۔ اگر آپ سوچنا بند کر دیں گے تو آپ انسانیت کے دائرے سے نکل جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا ایسا سوچا کہ ان کو کربلا کے لیے جانا پڑ گیا؟ کیا اچانک جانا پڑ گیا؟ یہ ایک اصل چیز ہے۔ جب تک آپ کربلا کا فکری پس منظر یا کربلا کی فکر اور اس کا بیک گراؤنڈ نہیں جانیں گے اتنی دیر تک آپ کربلا کے موضوع پر کوئی بحث کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ اب آپ نے اگر تاریخ اسلامی نہیں پڑھی ہے، اور تاریخ اسلامی سے میری مراد یہ کبھی بھی نہیں رہی ہے کہ آپ نے تاریخ اسلامی سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ کب تشریف لائے ہیں اور کب نبی بنے ہیں، نہیں، یہ اسلام کی تاریخ نہیں ہے، یہ اسلام کی تاریخ کا ایک باب تو ہے لیکن اسلام کی پوری تاریخ نہیں ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ اس وقت شروع ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے کائنات بنانے کا ارادہ کیا، ادھر سے اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ خدا نے کس لیے ارادہ کیا ہے اس کائنات کو بنانے کا، یہ ایک بات ہے جہاں سے بات چلے گی اور کربلا کا تعین ہوگا۔ ایک دفعہ میں اپنے استاد مرحوم مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو میں اللہ کی ذات پر بحث کر رہا تھا ان سے، اور میں نے ان کو فلسفیوں کی کچھ دلیلیں عطا کی، ان سے بات کی فلسفیوں کی، اور وہ بہت سی باتیں میں نے ان کے سامنے رکھی کہ فلسفی خدا کے بارے میں یہ کہتا ہے اور فلسفی یہ سوچتا ہے اور فلسفے نے اس نقطے کو یوں حل کیا، یہ میں نے ان سے بات کی۔ وہ کافی دیر تک میری بات سنتے رہے، وہ عمومی طور پر کسی بھی آدمی کی بات بڑے تحمل سے سنتے تھے اور آخر میں ایک مختصر بات کہہ کے ختم کر دیتے تھے۔ مجھے انہوں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے کیا خدا کے ارادے کے بغیر ہو رہا ہے یا خدا نے ایک ارادے کا دخل ہے اس دنیا کو بنانے میں؟
اچانک خود بخود بن گئے یہ سارا کچھ، یا خدا نے کچھ اس کے پیچھے پلان کر رکھا تھا، اس کو تیار کرنے کا کوئی منصوبہ بنا رکھا تھا؟ اور تم جو پیدا ہوئے ہو اور تم جو اس وقت میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہو، یہ کیا ایکسیڈنٹلی ہے؟ ایک حادثہ ہے، اچانک سے ہوا کہ تم میرے پاس آئے اور دین سیکھ رہے ہو اور میں تمہیں سکھا رہا ہوں، یہ ہے؟ پھر خود ہی انہوں نے کہا کہ یہ جو ستیانہ روڈ کا جھال کا علاقہ ہے، میں کبھی بھی جب تک یہاں پہلی دفعہ جب آیا ہوں، وہ پہلی دفعہ آیا ہوں تو زندگی میں پہلی دفعہ آیا ہوں، اس سے پہلے میں کبھی یہاں آیا ہی نہیں تھا۔ رہتا میں فیصل آباد میں تھا اور گاؤں سے شہر تک آتا تھا، لیکن اس ایریے میں کبھی نہیں آیا تھا۔ 1935 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1983 تک میں یہاں نہیں آیا ہوں۔ اور تمہاری والدہ دوسرے شہر سے ادھر بیاہ کر آئی ہیں، کیا وہ اچانک اس گلی میں بیاہ کر آ گئی ہیں؟ اور تم جو ان سے پیدا ہوئے ہو اور اس کے بعد تم میرے پاس کیا اچانک آ گئے ہو؟ کہنے لگے کہ تم سمجھتے ہو، لیکن اللہ نے یہ لکھ رکھا تھا سارا کہ وہاں سے یہ آئے گا، ادھر سے یہ آئے گا، وہ وہاں سے پڑھے گی اور یہ یہاں ہوگا، یہ دونوں ایک محلے میں اکٹھے کریں گے۔ اور اس بچے کے ذہن کے جو خیالات ہیں ان کو نکھارنے کے لیے مجھے اللہ نے تم پر اپوائنٹ کر دیا کہ اس بچے کو راہ ہدایت تم دو، اس بچے کو راہ ہدایت تم دکھاؤ۔ یہ بچہ ہم تمہارے سپرد کر رہے ہیں اور تمہارے دل میں میری محبت پیدا کر دی، ورنہ یہ 10 سال کا بچہ جو ہوتا ہے اس کو تو ٹافی اور گولی سے فرصت نہیں ہوتی۔ یہ 10 سال کا بچہ میرے پر لینے کے آیا اور ایسا اسیر ہوا کہ یہی میرے پر بیٹھ گیا، اب گھر نہیں جاتا ہے، اسکول نہیں پڑھنے کو ترجیح دیتا ہے۔ تو میرا تمہاری محبت جو اللہ نے پیدا کی، کیا یہ اچانک ہو گئی؟ اس پہ انہوں نے میرے ساتھ راستے میں جاتے جاتے گفتگو کی، میں نے ان کو سڑک سے سواری میں سوار کرایا اور خود میں گھر کی طرف چلا آیا۔ اب میرا سفر شروع ہو گیا، وہ یہ بات کہہ کر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے اور میں یہ بات سن کر اپنے سوچنے کے سفر پر روانہ ہو گیا، اور ایک ایسا سلسلہ میری زندگی کا میرے سامنے کھلا کہ جو آج تک پھر بند نہیں ہو سکا ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین کے پیچھے، ان کی سوچ کے پیچھے ان کے نانا کی سوچ تھی۔ ان کے نانا کا ان کے بارے میں تعین کیا گیا ہے، ان کے نانا ان کی زندگی کا ایک ہدف بنا کر گئے ہیں۔ ان کے نانا نے ان کو سمجھایا ہے اور ان کے نانا نے ان کے باپ علی کو بتایا ہے کہ تمہارا بیٹا فلاں جگہ پر ایسے ایسے شہید ہوگا، اور صحابہ کو بلا کر بتایا ہے، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بلا کر بتایا ہے کہ یہ بچہ مت سمجھنا کہ کوئی لڑکا ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے اور اب ہم اس کو پالنے کے بعد مدینہ طیبہ کا سب سے اچھا طبیب اور حکیم بنائیں گے، ہم اس کو مدینہ طیبہ کا سب سے اچھا انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، اور ہم اس بچے کے ذریعے سے ایڈمنسٹریشن آف مدینہ ان کو ریاض سے مدینہ سکھائیں گے، اور یہ یہاں بطور ڈپٹی کے کام کرے گا، اور یہ اس شہر کا مجسٹریٹ ہوگا ہمارا لڑکا۔ کیا ایسا نبی علیہ السلام نے فرمایا؟ اور پھر رسول کا اس کو گودوں میں لے کے پھرنا، نماز میں، خطبوں میں، اس کے منہ سے وہ کھجور جو صدقے کی نکال لینا، اگر ایک بچے نے کھا لی ہے تو بچے کو حلال و حرام کا کیا، اس پہ کوئی قدر نہیں ہوتی بچے پہ۔ بچہ اگر چیز کھا جاتا ہے اور اس کو حرام ہو یا حلال، صدقہ ہو یا غیر صدقہ، پیغمبر گرامی نے اس بچے کو ایک تعین اس کی زندگی کا، جس بندے نے جتنا ان کے بعد رہنا تھا، اس بندے کو نبی نے اتنا ہی بتایا کہ یہ بچہ تمہارے ہاتھ میں آتا جائے گا، اب پھر اس کے ساتھ پرورش ہوگی، اس کے ہوگی۔ جبھی حضرت علی جب صفین کے مقام سے گزرے ہیں تو راوی کہتا ہے کہ میں جب وہاں پر تھا تو حضرت علی نے حضرت حسین کو سامنے بٹھایا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو میں نے جب ادھر سے گزرتے میں رکا تو آپ نے وہاں پر سر جھکایا اور کہہ رہے تھے اس بے یا ابا عبداللہ بشت الفرات، اے ابو عبداللہ
اس فرات کے کنارے پہ جو آج اور میں تم دونوں بیٹھے ہیں، تم پر بھی ایک مصیبت آئے گی، یہاں آ کر صبر کر جانا۔ 3 دفعہ امیر المومنین نے یہ جملے فرمائے ہیں، اور یہ صحیح روایات کے ساتھ ہیں اور احادیث کی کتب میں لکھے ہیں، اور سب اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہے ایک پس منظر، اور اس کے بعد حضرت علی کے ثبوت ان کی تربیت کی گئی ہے۔ اس لیے کوئی بھی آدمی جو ہے وہ آپ کے پاس سوال بھیجتا ہے تو پہلے آپ کو اس کا فکری کربلا کا پس منظر سمجھنا چاہیے۔ یہ اس وجہ سے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ میرے شاید یہ خطبات میں سے کچھ لوگ میرے کچھ ایسے جاننے نہ جاننے والے ایسے ہیں کہ اب وہ میرے خطبوں کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر کے وائرل کرتے ہیں، اور میرے علم میں نہیں ہے کون کر رہا ہے، کیسا کر رہا ہے۔ وہ کچھ زیادہ پھیل گئے تو اس کے پھیلنے سے لوگوں کا ایک کثیر ہجوم میری جانب ہوا، اور دن رات ہوا مجھے طرح طرح کی چیزیں نوجوان طبقہ بھجواتا ہے کہ اس کا بھی جواب دیجئے، اس کا بھی جواب دیجئے، اس کلپ کا دیجئے، اس روایت کا دیجئے۔ ہم نے مولانا اسحاق مرحوم سے پڑھا نہیں، وہ ہمیں ملے نہیں، تو آپ پر یہ قرض ہے کہ آپ ہمیں سمجھائیں، آپ نے ان سے سیکھا ہے، اور ہمیں وہ ملتے تو ہم ان سے پوچھتے، میں پوچھا کرتا تھا، اب وہ ہے نہیں، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے وہ ملے نہیں ہیں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے فلاں۔ اب مجھے یہ بتائیے، میں ایک آدمی کے ساتھ اگر گفتگو کروں اور اس سے ملاقات کرنے لگوں تو کیا میں اسی تیلی کے کولو کی طرح گھر میں ہی 150 کوس کرتا رہوں گا اور گھوم گھوم کر ادھر ہی آتا جاؤں گا، یا آگے بھی کہیں مجھے بڑھنا ہے؟ اتنے سوال ہیں، لیکن میں اس نوجوان طبقے کو یہ میں ان سے کہوں گا کہ میرا یہ کلپ تو لازمی طور پر اگر کوئی کاٹ کر وائرل کرتا ہے تو اس کو تو پہلے کرے نا، کہ میرے نوجوان بھائی اگر تم سیریس ہو دین کو اور اہل بیت کو اور قرآن کو لے کر سنجیدہ ہو تو تمہیں خود کو وقف کرنے پڑے گا، تم کو خود کو وقف کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے وقف کرنا پڑے گا، تمہیں محنت کرنی پڑے گی، تمہیں قرآن و سنت آ کر باقاعدہ طور پر سمجھنا پڑے گا۔ میں تمہیں میسجنگ واٹس ایپ پر کیسے کر کے جواب دے سکتا ہوں، لکھ کر اور بول کر کے، جس کے پاس وقت ہی تو نہیں ہے، باقی سب کچھ تو ہے میرے پاس بحمد اللہ تعالی۔ قیمتی چیز وقت ہے۔ اگر آپ کربلا کو مضبوط بنیادوں پر سمجھنا چاہتے ہیں اور واقعی حب اہل بیت آپ کے دل میں ہے اور واقعی امام حسین کی فکر کو لے کر آپ کچھ آگے کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی اندر طرف ہے، تو پھر آپ کو سمجھنا پڑے گا، ایک محنت کرنی پڑے گی، اور وہ محنت واٹس ایپ پر نہیں ہوگی، وہ محنت باقاعدہ ایک عالم دین بننے کے ذریعے سے ہوگی، تاکہ آپ قرآن، حدیث، فقہ اور تاریخ کا ایک اچھا خاصا مواد اور محنت کریں، اور اس پر آپ کو ایک وقت صرف کرنا پڑے گا۔ یہ جو مناظرہ نا جنگ آپ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم کریں، میں اس سے کوسوں دور ہوں اور بیزار ہوں۔ مناظرہ کبھی شوق تھا، لیکن جب استاد جی نے فرمایا کہ العلم حجاب الاکبر، آدمی کا مناظرہ کرنا ہی اس کی زندگی میں اس کے اور خدا کے درمیان میں سب سے بڑا پردہ بن جاتا ہے، وہ پردہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ جواب سن لیے، جواب پر غور نہیں کیا۔ ایک اچھا طالب علم ہمیشہ استاد سے پوری مشق نہیں سمجھتا ہے، وہ کلیہ سمجھتا ہے۔ آپ نے کلیے پڑھے ہوئے ہیں ریاضی کے کہ یہ کلیہ لے لو اور اس کلیے کے تحت پھر اپنے ذہن سے کام لیتے جاؤ۔ اس میں میں آپ لوگوں کو اس لیے بھی ڈانٹ ڈپٹ کروں گا کہ میں اپنا بھی واقعہ اس میں بتانا چاہتا ہوں۔ میں مولانا صاحب کے پاس بار بے بار بھاگ کر جایا کرتا تھا کہ اس سوال کا جواب دے۔ کچھ مدت تک تو وہ میرے سوال کا جواب دیتے رہے۔ ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان کو پڑھتے ہوئے ڈسٹرب کیا اور کہا کہ یہ اس طرح سے معاملہ جو ہے اس کو حل فرمائیے، اور بڑا گھبرایا ہوا انہوں نے اس قدر مجھے زور سے ڈانٹا جو ان کی طبیعت کے بالکل خلاف تھا، اتنی جھڑکیاں دیں اور اس قدر میری طبیعت صاف کی، انہوں نے اس قدر طبیعت صاف کی کہ میں ان کا یہ رنگ اور روپ دیکھ کر حیران رہ گیا۔
میں نے ان کی زندگی میں ان کی گرمی سردی کو ایک سا ہی برداشت کیا ہے، ناراضی نہیں کبھی میں نے ان سے کی، کبھی بھی نہیں۔ ایک دفعہ کی تھی وہ کسی موضوع پر کہ خطبہ اردو میں کر دیں، اس ایک بات پہ میں ناراض ہوا تھا، اور وہ میرے لیے آج مصیبت بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ اردو میں ہو جاتے تو آج ایزیلی ٹائپ ہو جاتے۔ یہ گزار تو انہوں نے مجھے کہا تم دماغ کو کیوں اپنے کام میں نہیں لے کر آتے، سوچتے کیوں نہیں ہو، تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نہیں رہوں گا تو کس سے پوچھو گے؟ میں نہیں رہوں گا تو کس سے پوچھو گے؟ لوگ تمہیں گمراہ کر دیں گے اور تم میری ساری کی محنت ضائع کر دو گے۔ کوئی آئے گا تمہیں شبہ ڈال دے گا، تم سارا کو اس شبے کا شکار ہو کہ تم استادوں کو میری طرح کا تمہیں نہیں ملے گا کوئی ایماندار آدمی، نہ محقق ملے گا۔ کس کے پاس جاؤ گے؟ غالب نے کہا تھا کہ کس کے گھر جائے گا یہ سیلاب بلا میرے بعد؟ اے محبوب، جتنا عشق میں تجھ سے کرتا ہوں پھر تو کون تجھے اس قدر چاہے گا جتنا میں چاہ رہا ہوں؟ کچھ ہوش کر، میری قدر کر۔ میں نے ان کی اس بات کو سوچ کر کے وہیں پر بیٹھے چپ کر گیا، تو میں کوئی کتاب کا ایک حصہ پڑھ کر سنانے لگا، کہتے یہیں رک جاؤ، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ جب ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ کر دیا اور برباد کر دیا تو مسلمانوں کی سب کتابیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں۔ اے کاش مسلمانوں کی وہ کتابیں ہوتی، آج ہم ترقی پر ہوتے۔ کہنے لگے کتنا بڑا مغالطہ ہے، پوری دنیا کتنی اس مغالطے میں پھنسی ہوئی ہے۔ کیا وہ کتابیں ایک ایک ہی اس کی کاپی وہاں موجود تھی؟ دنیا کے باقی کتب خانوں میں کوئی کاپی موجود نہیں تھی ہے؟ اور اتنی بڑی یونیورسٹیاں مسلمانوں نے پوری دنیا میں بنائی ہوئی تھی، وہ ایک ایک لکھی اور ادھر رکھ کے سارے بھئی اور جو کا کتب خانوں میں پڑی تھی وہاں سے لا لا کے اس کی کاپیاں یہاں رکھی گئی تھی کہ یہ بنیادی دارالحکومت ہے، یہاں پر بھی وہ ایک کتاب نہ کہ یہاں سے ادھر کو جاتے۔ کیا بات کرتے ہو تم؟ کہتے یہ دیکھو کیسی یہ ہمکانہ بات اس نے لکھی ہے اور تم وہی مان رہے اور دنیا بھی مان رہی ہے۔ مجھے یہ بات اس لیے آپ لوگوں کو سنانی پڑی کہ میں آپ لوگ جو میرے سامنے آتے ہیں، میں یہاں مزے کی باتیں آپ کے طور پر آپ کو سکھا سکتا ہوں۔ اس کا تعلق جو میں بات کر رہا ہوں اس کا تعلق فقط کربلا سے نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے سے ہے، اور آپ کے نفسیاتی، نفسانی، ذہنی، قلبی ہر طرح کے مسائل کا حل میری اس گفتگو کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ علم کا وہ دروازہ ہے جو مجھ پر اللہ نے میرے استاد کے ذریعے سے کھولا، اور علم کا یہی ایک دروازہ ہے جس دروازے سے پھر میں نے اپنے لیے 1000 دروازے علم کے پھر خود کھول لیے۔ ایک چابی انہوں نے لگانی سکھائی کہ چابی کو دائیں سے بائیں 2 دفعہ گھماؤ اور پھر تیسری دفعہ دائیں گھما لو اور پھر چوتھی دفعہ یوں گھما لو، تالا کھل گیا کہ یہی باقی دروازے اس چابی سے کھولتے جاؤ، تالے کھلتے چلے جائیں گے۔ آپ کی سوچوں پر تالے ہیں، اس لیے میرے نوجوان عزیزوں اور دوستوں، طلباء اور سننے والوں، بلا شبہ میں مقروض ہوں ان کی اپنے استاد کی محبت اور علم کا کہ جو میں نے ان سے لیا قرضے کے طور پر، اور اب مجھے آپ کو دینا چاہیے، لیکن جیسے میں نے لیا ہے آپ کو بھی ویسے ہی لینا چاہیے، نہ کہ آپ کشکول پھیلا کر ہر 2 منٹ بعد میرا دروازہ کھٹکھٹاتے پھریں۔ آپ سائے نہ بنیے۔ آپ کتنی دیر تک میرے استاد مرحوم سید کیسر حسین رضوی مرحوم کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، فیصل آباد میں ایک انگریزی کا نام تھا، بڑے قیمتی آدمی تھے اور بے نظیر اور دانا و حکیم تھے۔ مجھے ایک دفعہ انہوں نے گفتگو سننے کے بعد کہا یہ ساری گفتگو آپ تو کی مستعار لی ہوئی ہے۔ وہ جملے اسی طرح لکھنؤ کے تھے، بڑے قیمتی جملے بولتے، ہر جملہ میں ان کا لکھ لیتا تھا اپنی کاپی پر۔ مستعار لی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں تمہاری اب اپنی راس بن جائے۔ تم نے یہ سارا کچھ جو گفتگو کرتے ہو یہ قرض والی گفتگو ہے، میرے کسی سے سن کر میرے اوپر کوٹ کر دیتے ہو، کسی سے جملہ لے کر کتاب سے پڑھ کے وہ ہمیں آ کر سنا دیتے ہو۔ تم نے اپنی کوئی محنت نہیں کی، خود سوچ کر یہ جملہ نہیں بنایا، خونے جگر نہیں لیا، راتیں اس کے اوپر بسر کی ہیں۔ اس لیے یہ مستعار اور قرضے کے لیے ہوئے جملوں کو چھوڑو،
اب ان سے تم اس مال کو بیچنے کے بعد جو نفع ہے وہ نکال کر اپنی طرف رکھو، قرضے لوگوں کو واپس کرو اور اپنی رات سے کام شروع کرو۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، کیونکہ آپ مال والے بندے ہیں، تجارت والے بندے ہیں، آپ کو پیسوں کے ذریعے سے بات سمجھ آتی ہے اور آپ کا کوئی راستہ نہیں ہے سمجھانے کا۔ یا جنس والی باتیں سناؤ، گندی مندی، اس کے گندے گندے لطیفے سناؤ، اس میں گندے گندے اشعار پڑھو، وہ سناؤ، جبتے مارو، اس سے آپ کو سمجھ آئے۔ آپ سنجیدہ گفتگو سننے کے عادی نہیں رہ گئے ہیں، جبھی تو آپ کے دلوں پہ وہ رکت نہیں طاری ہوتی، آپ روتے نہیں ہیں، جبھی تو آپ کے دلوں کے اوپر وہ خشیت طاری نہیں ہوتی جو ایک مومن کے دل پر ہر وقت اللہ کا خوف رہنا چاہیے، جبھی تو آپ گناہ کرتے، کیونکہ آپ کے لینے کا جو عمل ہے وہ گندگی کے ذریعے سے سوچنا ہے، مال کے ذریعے سے سوچنا ہے، اس کی وجہ سے آپ پر یہ چیزیں طاری ہیں۔ اس لیے میرے عزیز یہ جمعہ انتہائی میری زندگی کے قیمتی جمعوں میں سے ہے، میں کبھی کسی بات کو اتنا قیمتی نہیں کہتا ہوں، میرا یہ جمعہ قیمتی ہے۔ اگر آپ اسلام پر کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اسلام کے سچے داعی بننا چاہتے ہیں، اگر آپ امام حسین علیہ السلام کی کربلا کے پیچھے کھڑے ہو کر کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خلافت اسلامیہ کو دوبارہ سے دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے نبی کے منہج کو دنیا میں رائج کرنا چاہتے ہیں، تو زندگی صرف کرنی پڑے گی۔ یہ پرائیویٹ جاب نہیں ہے، یہ پارٹ ٹائم جاب بھی نہیں ہے، یہ کل وقتی جاب ہے، ہمہ وقت آپ کو یہاں پر ٹائم لگانا پڑے گا، پھر آپ کو کرنا پڑے گا کام۔ آپ کی نسلوں کو جا کر اس پہ پوری زندگی محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے یہ سوچ آپ آئے، سوال کیا، میرا کچھ سر کھایا اور پھر اس کے بعد گھر چلے گئے، پھر سوال کیا، پھر آپ کا سر کھایا، کتنی دیر تک یہ کام چلتا رہے گا؟ میں مروتاً خوش ہو کر نہیں، آپ سمجھتے ہیں مروتاً کیا ہوتا ہے؟ کہ لحاظ کر رہا ہوں آپ کا کہ مریض ہے، قلبی طور پہ خوش ہو کے نہیں استاد حارق کو جو ہر بات کا جو میں دیتا جاؤں گا جواب، اور تھک جاؤں گا پھر آپ سے کہوں گا آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن حقیقتاً میں آپ سے خوش نہیں ہوں، خوش نہیں ہوں۔ اس لیے ہر وہ آدمی جو مجھ سے سوال کرتا ہے اور وہ اپنا حق سمجھتا ہے اور یہ واسطہ دیتا ہے کہ آپ اپنے مولانا صاحب کے ساتھ رہے ہیں، اس لیے آپ ہمیں بتائیں واقعاً مجھے ان کی محبت کا، جو ان کے ساتھ میری عقیدت تھی اور ان کی رفاقت کا، یہ کے لیے یہ قرض اب مجھے ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں رہا تو ہوں لیکن قیمت بہت بڑی چکانی پڑ رہی ہے، مجھے بندہ بننا پڑا ہے، میں بے بندہ تھا، زندگی بے بندگی شرمندگی، میری زندگی شرمندگی تھی کیونکہ بے بندگی تھی، مجھے پھر اس بندگی کو بدلنے کے لیے، بے بندگی کو بندگی میں بدلنے کے لیے خود کو بدلنا پڑا ہے، غیر ذمہ دارانہ رویوں سے نکل کے مجھے ذمہ دارانہ رویوں میں آنا پڑا ہے، تہمت کی جگہ سے نکل کر مجھے نیک نامی کی جگہ پر آ کر کھڑا ہونا پڑا ہے، مجھے دوبارہ سے محنت کرنی پڑ گئی ہے، مجھے دوبارہ سے کتابیں اکٹھی کرنی پڑ گئی ہیں، مجھے دوبارہ سے گفتگو کرنی پڑ گئی ہے، مجھے دوبارہ سے سوچنا پڑ گیا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے علمی اور تحقیقی سفر کے اندر جو کچھ درپیش آیا تھا اس کو رینیو کرنا پڑا ہے، اس کو ریفریش کرنا پڑا ہے اور بہت لگن کے ساتھ کرنا پڑا ہے۔ آدمی جب تک اپنے آپ کو بندہ نہیں بنانے پر آتا ہے اتنی دیر تک آدمی کچھ نہیں کر پائے گا۔ آپ یہ ڈنگروں اور جانوروں والی سوچ سے نکل کر کے ہمیں دوبارہ سے بندوں والی سوچ پر آنے کے لیے اپنا سارا کچھ بدلنا پڑے گا۔ امام حسین کا خطبہ وہاں سن لیا، اس جگہ سن لیا، وہاں پر پڑھ لیا، محرم آیا سنا دیا، یہ شیعت ہے، رافضیت ہے، کیونکہ ان کا یہ کاروبار ہے۔ یہ 10 دن جس طرح کہ آپ کے سکولوں والوں کا کام چلتا ہے کہ جب پیپر ختم ہو جاتے ہیں اور رزلٹ اناؤنس ہو جاتا ہے تو پھر کتابوں والوں کا کام چل نکلتا ہے اور کتابوں کی دکانوں پہ رش لگ جاتا ہے، جیسے عید کے دنوں میں چاٹ کی دکان پر رش لگ جاتا ہے،
جیسے درزیوں کی دکانوں پر عید کے دنوں میں اور شادیوں کے دنوں میں رش لگ جاتا ہے، جیسے پارلر پر خواتین کا رش زیادہ ہو جاتا ہے، وہ دلہنیں میک اپ کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کسی اور سب کے پاس چلے جائیں، جیسے ڈاکٹر حضرات کے پاس آپریشنز کا رش لگ جاتا ہے، تو وہ جو جس دنوں کو میں آپ میں رش زیادہ ہو جائے وہ دن آپ کے عید کے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کمائی کے دن ہوتے ہیں، اور مال تو آپ کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، آپ اس میں نہ تھکتے ہیں، نہ روٹی کھاتے، نہ پانی پیتے، نہ دکانیں ٹائملی بند کرتے، نہ نمازیں بھی اس دن دو کرتے۔ کہتے قائد صاحب کہتے تھے کہ 2 نمازیں اکٹھی کرنی جائز ہیں جس دن پیسے زیادہ آنے شروع ہو جائیں، ویسے فرصت میں تہجد بھی نہیں پڑھنی، کتاب اٹھائے پھرتے، ہر 2 منٹ کے بعد آ جاتے ہیں وہ کتاب، وہ آ گیا، فلانی کتاب مارکیٹ میں آ گئی، ایک کیا 1 کروڑ کتابیں مارکیٹ میں آ جائیں۔ مجھے اتنی سی جنبش نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مجھے اتنا بھی شبہ نہیں پڑتا ہے کہ آپ غلط تھے، جیسے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک نہیں، جیسے مجھے اللہ کی ذات کے بارے میں شک نہیں، جیسے مجھے قرآن مجید کے بارے میں شک نہیں، جیسے مجھے یہ شک نہیں کہ کعبہ مکہ میں ہے اور روضہ رسول مدینہ میں ہے، جیسے مجھے یہ شک نہیں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور کیمرہ چل رہا ہے میں بول رہا ہوں، ایسا مجھے اتنا بھی شک نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کسی جگہ پر بھی اپنی باطل کے راستے پر تھے، یا اجتہادی غلطی ہوئی تھی، یا سیاسی غلطی ہوئی تھی، یا دینی غلطی ہوئی تھی، ایسا مجھے کوئی شک نہیں امام حسین علیہ السلام کی اولاد پر، چاہے 1 کروڑ خانہ کعبہ کے مفتیان کرام جامع ام القریٰ سے لے کر جامع مدینہ اور جامع ازہر سے لے کے جامع بغداد تک اور پاکستان کے ایک ایک آدمی اب جگہ پہ کھڑا ہو کر کہے کہ امام حسین برحق نہ تھے، لیکن میں تنہا یہ سمجھتا ہوں کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین والے معاملے ہیں، مجھے پتا ہے میں اتنا ہی حق پر ہوں، کیوں؟ میرے پیچھے براہین قاطعہ ہیں اور انوار ساطعہ ہیں، چمکتی ہوئی روشنیاں ہیں اوپر سے جو اتر رہی ہیں، نور و کتاب مبین، اور براہین قاطعہ ہیں، ایسی مضبوط قطع کر دینے والی دلیلیں ہیں کہ جن کے مقابلے میں کوئی آدمی ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ جیسے زلیخا کو پوری شہوت آئی ہوئی تھی اور وہ پوری جوان اور جوبن پر تھی اور ننگی کھڑی ہونے کو جی چاہ رہی تھی، اور یوسف پلا ہوا تھا، پوری قوت کا جوان تھا، اللہ نے کہا لولا برہان، اگر وہ برہان نہ رکھتا ہوتا، دلیل نہ رکھتا ہوتا، وہ گمراہ ہو چکا ہوتا۔ کتنی ہی یہ زلیخائیں حسین کے مقابلے میں آ جائیں، یہ جتنی بھی ہیں، لیکن حسین کا کردار یوسف ہے، یہ کتنے ہی جگمگا کر آئے، لمبے لمبے جبے کبے عبائیں، پیر بن بن کے، پیر فضل قادری، مفتی عتیق الرحمان پگڑی والا، فلانا عبا والا، کبا والا، ہاتھ میں جامعہ مدینہ العلم اور یہ اور وہ، اور رامدیز جیسا بدماش جو حدیث عمار کا منکر ہو گیا اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہ گنڈا ادیب اور نثر نگار اور شاعر، آپ اس سے دین لے رہے ہیں، فریبی، وہ میرے سامنے کتنے ہی کیوں نہ آ جائیں، مجھے پورا یقین کامل حاصل ہے، کیونکہ جس کے پیچھے میں ہوں اس سے زیادہ دنیا نے ماں سے، اس سے زیادہ ماں نے سچا جنا نہیں، دھرتی پر آیا نہیں، خدا نے بھیجا نہیں، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ آپ کو ایک لذت کانوں کی آتی ہے، آپ مزہ لیتے ہیں، آپ جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے یہاں پکوڑوں کی دکان ہے، جب کبھی ہوتے کہتے ہیں یہاں بارش ہو رہی، چلو ذرا پکوڑے کھا کر آتے ہیں، آج موسم بہت اچھا ہے، چلو جوس پیتے ہیں، آج موسم بڑا ہینڈسم لگ رہا ہے، چلو بیگم آج تمہیں لانگ ڈرائیو پہ لے جاتے ہیں، آپ چسکے کی دکان پر جاتے ہیں، آپ مزہ لیتے ہیں، آپ کو ایک پوائنٹ ملا ہوا ہے کہ چلو وہاں جمعہ پڑھتے ہیں، ان دنوں میں خوب ہنگامہ کرتے ہیں، کاشف صاحب چلتے ہیں وہاں پر، کوئی ہاؤ ہو تو ہوگی، کوئی میں ناؤ نوش تو ہوگی،
کیوں یہ بے آباد مراکز، یہ کروڑوں کے بنائے ہوئے مراکز بے آباد کیوں ہیں؟ یہاں کوئی تزکیہ نفس کے لیے نہیں آتا، جو آتا ہے اپنی کسی غرض کی بنا پر آتا ہے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی آدمی ہو یہاں پر آتا ہے، کسی کوئی غرض ہے، جب اس کے پاس فرصت ہوتی تو وہ آتا ہے، جب فرصت نہیں ہوتی وہ نہیں آتا ہے۔ مدرسہ ہو، اٹھا میں مدرسہ ہو، خانقاہ سے غمناک، اقبال نے کہا یونیورسٹی ہو یا مدرسہ یا خانقاہ ہو، اقبال کہتا ہے میں روتا ہوا اٹھا ہوں وہاں سے کہ افسوس نہ نگاہ ہے، نہ محبت ہے، نہ میں نہ جاؤں۔ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ نگاہیں ہیں کہ جس کی نظر سے تقدیریں بدل جائیں، نہ محبت ہے، جیبوں کے بھی نظر ڈالے ہوئے پیر بیٹھے ہیں، مولوی بیٹھے ہیں کہ چندہ مندہ کتنا لے کر جاتے ہیں، کھانا کیا میرے لیے لاتے ہیں کھانے کے لیے، اچھے سے کپڑے کب جاتے ہیں، پرفیوم گھڑیاں دے کے خوش کر جاتے ہیں ہمیں جاتے ہوئے۔ یہ وہ قلبی درد ہے جس کی بنا پر میں کہتا ہوں آپ امام حسین کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔